أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کا آغاز جیسا کہ آپ نے تلاوت کلام پاک کر رہے تھے جناب احمد جونپوری صاحب، تمام مومنین کی خدمت میں دوبارہ اعلان کر رہا ہوں کہ مجلس باقاعدہ طور سے شروع ہو چکی ہے. جو مومنین ابھی اس کا کش میں ہے کہ مجلس شروع ہو جائے تو میں گھر سے تشریف لاؤں گا. مومنین سے بازاستہ گزارش ہے کہ فرش اعظم کا تشریف لے آئیں. ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد میں. چار مصرے ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد مداح اہل بیت آپ کے بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرے گا کہ مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا. شہزادی کی مناسبت سے مجلس ہو رہی مصرے ملاحظہ فرمائیے گا کہ مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا، کار عظیم کیسے فراموش ہو گیا. مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا، کار عظیم کیسے فراموش ہو گیا. ارے کرتا ہے پورے جوش میں لعنت یزید پر، کیوں قاتل بطول پہ خاموش ہو گیا. کرتا ہے پورے جوش میں لعنت یزید پر، کیوں قاتل بطول پہ خاموش ہو گیا. امان اللہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا. چار مصرے بارگاہ معصومہ میں نظر کر رہا ہوں کہ وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے، وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے. یہ معتبر خبر ہے، کلام امام ہے. وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے. محسن میں شعر نظر کر رہا ہوں. وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے، یہ معتبر خبر ہے، کلام امام ہے. تو بعد ظہور پوچھے گی مفتی سے ذوالفقار، یہ کون کہہ رہا تھا تبرہ حرام ہے. ظہور پوچھے گی مفتی سے ذوالفقار، یہ کون کہہ رہا تھا تبرہ حرام ہے. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب ہور صاحب سے کہ وہاں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب ہور صاحب. نعرہ صلوات. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کا پروانہ چاہیے. ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اور جو کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اس کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. نعرہ صلوات. یا علی تیرا کرم، یا علی تیرا کرم، میرے غازی کا علم، میرے غازی کا علم. یہ علم سب کو میسر ہی نہیں ہوتا ہے، یہ علم سب کو میسر ہی نہیں ہوتا ہے. اس کو بوڑھا بھی اٹھا لے تو جمع ہوتا ہے. چلے جاتے ہو، رام لیلاؤں کے جلسے میں چلے جاتے ہو. شیخ کی
مجلس میں بھی آنے سے مرے جاتے ہو. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ تھے جناب حر صاحب. آئیے میں بنا تمید گزارے جناب شاویز عباس رضوی صاحب کی خدمت میں کیا ہے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب شاویز عباس صاحب. سنیے گا کہ تراشنے سے کوئی بت خدا نہیں ہوتا. تراشنے سے کوئی بت خدا نہیں ہوتا. لقب چرا کے کوئی رہنما نہیں ہوتا. لقب چرا کے کوئی رہنما نہیں ہوتا. ہر ایک پھول پر کھیلنا حرام ہو جاتا اگر حسین کا اصغر ہنسا نہیں ہوتا. صلوات محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. در کھٹکھٹا رہا ہے علی کے مکان کا. در کھٹکھٹا رہا ہے علی کے مکان کا. شاید کوئی فقیر ہے یہ آسمان کا. شاید کوئی فقیر ہے یہ آسمان کا. یاد رکھتا ہاتھ بھی وہی آواز بھی وہی. کیا مرتضیٰ سے کام لیا ترجمان کا. کیا مرتضیٰ سے کام لیا ترجمان کا. آواز نے علی کی اسے بھی مٹا دیا. آواز نے علی کی اسے بھی مٹا دیا. جو رہ گیا تھا فاصلہ ایک دو کمان کا. جو رہ گیا تھا فاصلہ ایک دو کمان کا. کر کے سوار دوش پیمبر کی ہمسری. کر کے سوار دوش پیمبر کی ہمسری. بونے چلے ہیں ناپنے قد آسمان کا. بونے چلے ہیں ناپنے قد آسمان کا. کیا ٹھیک ہو گئی کیا ٹھیک ہو گئی دشمن حیدر تیری نماز. آیا نہ آج تک تو سلیقہ اذان کا. بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے. جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے. معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا. اور لوگ تو پیغمبر سے علم مانگ رہے تھے. اور لوگ پیغمبر سے علم مانگ رہے تھے. بہت ہی اچھے اشعار سنا رہے تھے آپ کو جناب شاویز عباس صاحب. 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائے ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. اگر بھائی 4 مصرے ملاحظہ فرمائیے گا کہ بولا کھٹ کھینچ کے جری عباس. لہجہ ملاحظہ فرمائیے گا. بولا کھٹ کھینچ کے جری عباس اب دوبارہ نظر نہ آ جانا. بولا کھٹ کھینچ کے جری عباس اب دوبارہ نظر نہ آ جانا. میں ادھر سے ادھر تو آؤں گا تم ادھر سے ادھر نہ آ جانا. میں ادھر سے ادھر تو آؤں گا تم ادھر سے ادھر نہ آ جانا. آئیے میں انہی 4 مصروں کے زیر سایہ گزاروں جناب احمد جونپوری صاحب کی خدمت میں کیا ہے اور منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں بر محمد والے محمد. نعرہ صلوات. ایک ختم لگا فرمائے بطور خاص. بات مصطفیٰ آپ کو جو بھی ستائے فاطمہ. جو بھی ستائے فاطمہ. باد مصطفیٰ آپ کو جو بھی ستائے فاطمہ. اس کو لعنت سے کوئی کیسے بچائے فاطمہ. اس کو لعنت سے کوئی کیسے بچائے فاطمہ. کیسے بچائے فاطمہ. ایک دن یہ عید کا
بولا یہی پروردگار ایک دن یہ عید کا کیا بولا یہی پروردگار بولا یہی پروردگار ایک دن یہ عید کا کیا بولا یہی پروردگار ارے جب بھی چاہے خلد سے کپڑے منگائے فاطمہ خلد سے کپڑے منگائے فاطمہ کپڑے منگائے فاطمہ نعرہ صلوات آئیے میں بنا تمید گزارش جناب رضوان صاحب کی خدمت میں اور اس مدرسے کے فارغ کرام میں سے ہیں آئیے میں بڑی ادباً گزارش کر رہا ہوں مولانا رضوان حیدر صاحب سے کہ منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات صلوات پڑھی محمد و آل محمد یہ ہمارا جو ہے مادر علمی ہے اور بڑے ہی عرصوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے لہٰذا شہزادی کے حوالے سے کچھ مصرے ملاحظہ فرمائیں ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد کہ کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا خاتون جنا مالک تطہیر ہے زہرا خاتون جنا مالک تطہیر ہے زہرا تو ام الحسن وہ مادر شبیر ہے زہرا سر تاب قدم نور کی تصویر ہے زہرا سر تاب قدم نور کی ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد سر تاب قدم نور کی تصویر ہے زہرا تو شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے اور نسب ہے بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے یہ نسب ہے تو حقہ کے شرافت میں وہ مریم سے سوا ہے حقہ کے شرافت میں وہ مریم سے سوا ہے زینت کے لیے عرش پر نام اس کا لکھا ہے زینت کے لیے عرش پر نام اس کا لکھا ہے تو بابا کا یہ رتبہ ہے یہ محبوب خدا ہے بابا کا یہ رتبہ ہے یہ محبوب خدا ہے وارث وہ ہے سب خلق کا جو عقدہ کشا ہے وارث ہے وہ سب خلق کا جو عقدہ کشا ہے تو بیٹے ہیں وہ دونوں کہ شفیع دو جہاں ہیں اس طرح کے رتبے کسی بی بی کے کہاں ہیں اس طرح کے رتبے کسی بی بی کے کہاں ہیں تو اوصاف میں سب خلق اگر ایک زباں ہوں اوصاف میں سب خلق اگر ایک زباں ہو زہرا کی بزرگی نہ بیاں ہو نہ بیاں ہو زہرا کی بزرگی نہ بیاں ہو نہ بیاں ہو تو گر چاہیں کہ عصمت کا کچھ احوال عیاں ہو گر چاہیں کہ عصمت کا کچھ احوال عیاں ہو تو شاہد مضموم میں پردہ ہیں نہا ہیں ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد کہ جس طرح کے حیراں ہیں بشر حمد خدا میں جس طرح کہ حیراں ہیں بشر حمد خدا میں عاجز ہیں اسی طرح سے زہرا کی ثنا میں
اس طرح سے عاجز ہیں زہرا کی ثنا میں. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آئیے اس سلسلے کے آخری شعر کو میں آپ کے حوالے کروں. 7:30 بج گئے. میری مراد ہے جناب ساجد رنوی صاحب کی خدمت میں یہ آئے اور منظوم نظرانہ قدت پیش کریں. جناب ساجد رنوی صاحب. آ گیا تو ہم نے کہا بہت مختصر. ایک اور درود پڑھے محمد و آل محمد. ثواباً حاضر ہوا ہوں. حضور ملاحظہ کریے گا کہ ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے. ضمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے. یہ کوثر فاطمہ کا ہے, یہ جنت فاطمہ کی ہے. یہ کوثر فاطمہ کا ہے, یہ جنت فاطمہ کی ہے. ادب سے دو جہاں والے جسے شبیر کہتے ہیں, قسم مولائے کمبر کی وہ دولت فاطمہ کی ہے. قسم مولائے کمبر کی وہ دولت فاطمہ کی ہے. فقط مکہ مدینہ اور نجف پر منحصر کب ہے؟ فقط مکہ مدینہ اور نجف پر منحصر کب ہے؟ زمین کربلا بھی تو ریاست فاطمہ کی ہے. زمین کربلا بھی تو ریاست فاطمہ کی ہے. اب آپ کے مزاج کا اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہو جس سے رسول راضی ہے. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. جسے کہو گے مانوں گا رضی اللہ. جسے کہو گے مانوں گا رضی اللہ. مگر یہ شرط ہے کہ اس سے بطول راضی ہو. مگر یہ شرط ہے کہ اس سے بطول راضی ہو. آئیے حضرات, نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزار ہوں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے تمام مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. مولانا کے استقبال میں ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر محمد حسین صاحب کے والدین اور ان کے اہل خاندان کی ارواح طیبہ کو, جتنے بھی ان کے خاندان میں مومنین مومنات ہیں, ان کی روح کو اصال فرماتے ہیں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد
المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات، ایام عزائے فاطمیہ کے سلسلے میں پوری دنیا شیعت میں لوگ مجالس کے ذریعے، نوحہ خوانی کے ذریعے، مرثیہ خوانی کے ذریعے شہزادی کونین کو پرسہ دے رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے حوض علمیہ جامعۃ التبلیغ مولانا مرزا محمد عالم صاحب تابع سراں کے مدرسے واقع مصعب گنج لکھنؤ میں بہت ہی قدیم یہ خمسہ مجالس ہے کہ جس میں مختلف ذاکرین، علماء، خطبہ، واعظین خطاب فرماتے ہیں۔ آج مجھے موقع ملا کہ ذکر صدیقہ طاہرہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں اس مناسبت سے بی بی کی شہادت کی مناسبت سے اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے امام ولی ازر علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی خدمت میں بالخصوص جو سادات تشریف فرما یا میری آواز کو سن رہے ہیں ان کی خدمت میں بی بی زہرا کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے مدرسے میں مجلس ہو رہی ہے تو زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اشاروں ہی میں بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ جس آیت کو میں نے اس مجلس میں عنوان بیان قرار دیا، اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں، اور اس آیت کا جو شان نزول ہے کہ کس طرح سے، کس موقع پر، کس جگہ، کتنے لوگوں میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اسے حدیث قصہ شریفہ کہا جاتا ہے، جس کی روایت رسول کے بزرگ صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کی ہے، اور جابر تک یہ پیغام، یہ خبر صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پہنچائی ہے۔ آیت تطہیر کا نزول، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں جو آیات ہیں، جو سورے ہیں، وہ مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر نازل ہوئے، اور جس کے لیے خود مولا متقیان نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت زمین پر نازل ہوئی، کون سی آیت آسمان پر نازل ہوئی، کون سی آیت پہاڑوں پر نازل ہوئی، کون سی آیت میدانوں میں نازل ہوئی، کون سی آیت خشکی پہ نازل ہوئی، کون سی آیت پانی میں نازل ہوئی۔ مجھے ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے اور ہر سورے کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جسے حدیث قصہ میں آیت تطہیر کہا جاتا ہے، یہ قرآن کی آیت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں نازل ہوئی، اور اس آیت کے مصداق خود حضور ختمی مرتبت بھی ہیں، صدیقہ طاہرہ ہیں، مولا علی ہیں، امام حسن اور امام حسین ہیں، اور امام حسن اور امام حسین کی نسل پاک سے جو 9 امام ہیں
وہ بھی اس آیت تطہیر کے مستحق ہیں۔ حضرات، عمومی طور پر اماموں کی نسل کے متعلق امام حسین کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے جو 9 امام ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ مناسب یہ ہے کہ کہنا یہ چاہیے ہے کہ حسن و حسین کی نسل کے جو 9 معصوم امام ہیں۔ آپ کہیں گے صاحب یہ کون سی بات ہے؟ دیکھیے، نسل امامت کے سلسلے میں اگر حسین کا بیٹا ہے تو حسن کی بیٹی ہے، حسین کے بیٹے سے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بیٹی کا عقد ہوا، پھر 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام اور اس دنیا فانی میں آئے، اور پھر سلسلہ آخر امام تک چلا۔ تو شرکت امامت کی نسل میں امام حسن کی بھی ہے اور امام حسین کی بھی ہے۔ عزیزان گرامی، بعض کو یہ ضد ہے کہ اس آیت میں، آیت تطہیر جسے کہتے ہیں، اس میں ازواج پیغمبر بھی ہیں، رسول کی بیویاں بھی ہیں۔ ہم شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ اس میں شامل خود رسول ہیں، مولا علی ہیں، بی بی زہرا ہیں سلام اللہ علیہا، اور امام حسن، امام حسین اور میرے 9 امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں ازواج بھی ہیں۔ میں اسی مدرسے میں پڑھ چکا ہوں اس بات کو، لیکن مربوط کرنے کے لیے عرض کر دوں کہ رسول کی ازواج میں ایک زوجہ جو وہاں پہ موجود تھی، ان کو بھی نبی نے چادر کے نیچے آنے نہیں دیا۔ کون؟ ام سلمہ، اور یہ کہہ کے روک دیا کہ آپ خیر پر ہیں مگر یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو جب خیر والی نہیں آ سکتی ہیں تو جمل والی کہاں سے آ جائیں گی؟ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو ازواج پیغمبر نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کے اندر بہت سمجھنے اور سیکھنے کی بات ہے۔ صرف آیت تطہیر کو انسان سمجھ لے اور اس کے نزول کو سمجھ لے اور اس کے معنی اور مطالب اور اس کی جو تفسیر ہے اسے سمجھ لے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، یہ بھی مقدر کی خرابی ہے کہ قرآن کی تفسیر پر اور قرآن کی آیات کے ترجموں پر بھی مسلمان متحد نہیں ہیں۔ سب کہتے ہیں قرآن ایک ہے مگر ترجمے سب الگ الگ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آیت تطہیر کا ترجمہ یہ ہے اور جو صحیح ہے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کرنا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نے آیت تطہیر کے ذریعے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا ہے۔ آیت کے نزول سے وہ پاک نہیں ہوئے ہیں، وہ پاک تھے، ان کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسرے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آیت تطہیر کے بعد یہ پاک ہوئے ہیں۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں، ہم آپ کے ترجمے کو بس صحیح بھی مان لیں، جبکہ صحیح ترجمہ نہیں ہے یہ کہ آیت تطہیر کے بعد یہ پاک ہوئے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے پاک تھے اور ہمیشہ پاک رہیں گے، اور ایسے پاک ہیں کہ نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی ہے اور طہارت ان سے دور نہیں جا سکتی ہے۔ اور قدرت نے ان سے نجاست کو دور رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ دور رکھنے والا جو قریب کو اتنا دور رکھتا ہے کہ 1400 برس ہو گئے مگر ابھی قریب نہیں آئے،
بھئی آپ تو لاب یہاں تشریف فرما ہے، قیامت کے ذکر کو قرآن نے قریب سے تشبیہ دی ہے۔ رات میں اگر آپ قیامت کی آیتیں پڑھ رہے ہیں تو محسوس ہوگا کہ کہیں کل صبح قیامت نہ آ جائے، دن میں پڑھ رہے ہیں تو یہ محسوس ہوگا کہیں رات میں نہ آ جائے۔ جسے قرآن نے قریب کہا ہے وہ اتنا دور ہے کہ 1400 برس گزر گئے ابھی قریب نہیں ہوا، تو جسے قرآن دور کر دے وہ کہاں قریب آنے والا ہے؟ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب آپ ایک چیز سمجھئے، چلیے ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جو ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ نزول آیت تطہیر پر ان کے بقول نقل کفر نہ باشد، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ان کے حساب سے آیت تطہیر کے بعد نعوذ باللہ یہ پاک ہوئے، لیکن آیت تطہیر نازل کب ہوئی؟ حیات رسول میں نازل ہوئی یا وفات رسول کے بعد نازل ہوئی؟ کرے آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں برسوں سے مجلسیں پڑھ لیں آپ کو اتنا نہیں معلوم؟ ہم نے کہا آپ بتائیے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں وفات رسول کے بعد، سوال کر رہے ہیں وفات رسول کے بعد قرآن نازل ہی نہیں ہوا؟ جتنا قرآن نازل ہوا وہ سب کا سب حیات رسول میں نازل ہوا۔ رسول کی وفات کے بعد نزول قرآن کا امکان ہی نہیں ہے۔ جو بھی نازل ہوا قرآن، جو بھی حیات، وہ حیات رسول میں ہے۔ آیت تطہیر بھی حیات رسول میں ہے کیونکہ وہ قرآن کی آیت ہے، جزء قرآن ہے وہ۔ تو یہ طے ہو گیا کہ یہ افراد بی بی زہرا، مولا علی، امام حسن، امام حسین، یہ سب اللہ نے ان کی طہارت کی ذمہ داری رسول کی زندگی میں لے لی۔ اب یہ ایسے پاک ہیں جب تک کہ قرآن باقی رہے گا، آیت تطہیر باقی رہے گی، ان کی طہارت کا اعلان ہوتا رہے گا۔ اچھا طہارت سے مراد خالی یہ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں طہارت کا ہوتا ہے ہاتھ پاک کر لو، کپڑا پاک کر لو، جسم پاک کر لو۔ اس طہارت سے مراد یہ ہے کہ کسی طرح کا عیب بھی ان کے قریب نہیں آنے والا ہے۔ جھوٹ بولنا یہ عیب ہے، غیبت کرنا یہ عیب ہے، کسی کا مال غصب کرنا یہ عیب ہے، دو لوگوں میں جھگڑا کرا دینا یہ عیب ہے۔ انسانیت جنہیں عیب سمجھتی ہے، شریعت جسے عیب سمجھتی ہے، اس میں سے کوئی شے بھی آل محمد کے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وفات رسول کے بعد ایک دربار کا واقعہ ملتا ہے کہ جس میں دنیا کا بنایا ہوا صدیق اور اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ، اب آپ ذرا غور کیجئے، صدیقہ وہ ہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے، آیت تطہیر میں فاطمہ زہرا شامل ہے، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ دربار میں جو بیٹھا ہے وہ آیت تطہیر میں شامل نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آیت تطہیر کا مطلب یہ ہے کوئی برائی بھی قریب نہیں ہے، دور کر دیا گیا برائیوں کو۔ جھوٹ بولنا بھی ایک برائی ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا بھی ایک برائی ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہیں یہ میرا حق ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، تو فاطمہ تو جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ اگر فاطمہ کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھا تو قرآن کی مخالفت ہے۔ تو مان لیجئے کہ ایک طرف سچی بی بی ہے، دوسری طرف جھوٹا خلیفہ ہے۔
सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो आप समझ रहे ना इस बात को, जो बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अब जिनके लिए आए तथहीर आई है, उनके मुकाबिल जो भी जिस जमाने में भी जिस तरीके से भी मुकाबिल में आएगा वो होगा गलती पर। जो भी आएगा वो होगा गलती पर, और आले मोहम्मद के लिए गलती का इम्कान है ही नहीं। इसीलिए इस दौर में बाज गैर शिया उलमा भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे वो जमल हो, चाहे वो सिफीन हो, जो भी अली के मुकाबिल आएगा वो बातिल पर होगा, हक अली के साथ है। अच्छा, अली, मौला अली और बीबी ज़हरा के लिए क्या है? नबी का इरशाद कि अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो ना होता। तो जो अली के मुकाबिल आए वो भी बातिल है, और जो फातिमा के मुकाबिल आए वो भी बातिल है। तो वो सिन ना देखिए आप, कितने दिन रहा वो ना देखिए। अच्छा, एक बात और सुनिए, बहुत सी तारीख के सड़े हुए बदबूदार कूड़ेदान से बहुत सी रवायतें, बहुत सी हदीसें जिनका कोई एतबार नहीं है, वो बाज लोगों की फजीलत में बयान की गई हैं कि फला ऐसा था और धमक ऐसा था और वो ऐसे थे और वो ऐसे थे, जबकि वो सब झूठी हदीसें हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, बेहतरीन पुलाव पक्का मदरसे में, लाजवाब ऐसा पुलाव कि जिसकी खुशबू पूरे महल्ले में फैल रही है, बड़ी उसके अंदर कीमत लगाई गई और बड़ा अच्छा गोश्त और बड़ा अच्छा चावल और बड़े अच्छे मसाले, और जो असल पुराने नवाबीन के ज़माने में पुलाव पकने का तरीक़ा था उस तरीक़ों से वो पकाया गया। लेकिन जब खाने के लिए सजाया गया तो उसमें देखा कि मेंगनी भी पड़ी हुई है, उसके अंदर एक मेंगनी भी चूहे की पड़ी हुई है। अब आप हजरात बचपने से फिक़ा पढ़ रहे हैं, मुझे आप ये बताइए कि अब उसका खाना कैसा है जब आप देख रहे हैं पड़ी हुई है? जब आपने देखा पड़ी हुई है मेंगनी तो आपके ऊपर वो जायज़ है खाना? नाजायज़ है? नाजायज़ है। आप कहेंगे नजिस हो गया, अब जितना भी अच्छा हो हमारे लिए बेकार है। ठीक है, अच्छा पक्का था, मगर अगर मेंगनी ना पड़ती तो खाने के लायक था। ठीक है, अच्छे हैं, मगर साथ में ये भी तो है कि बुग़्ज़ अली की मेंगनी पड़ी हुई है। गज़ब करने की मेंगनी उसमें पड़ी हुई है। नमाजी है, रोजेदार है, खुदा मक्के में ईमान लाए और ये किया वो किया वो किया सब किया, मगर हुआ क्या? अच्छा, अब आप मदरसे में बात है तो मदरसे की बात करूं। एक लड़का पढ़ने में बड़ा तेज है, पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, सब रिपोर्ट उसकी अच्छी आ रही है, लेकिन जब इम्तिहान हुआ तो वो फेल हो गया। मतलब प्रमोटर भी उसे नहीं पास किया जा सकता है कि कुछ 2-4 नंबर बढ़ा के पास कर दिया जाए। उस्ताद के भी मेहनत तो करता, न जाने क्या हो गया, दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा आगे? क्या साहब अब दर्जा नहीं मिलेगा इसलिए कि फेल हो गया है।
میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سال بھر محنت کی مگر فیل ہو گیا تو نہ درجہ ملے گا نہ عہدہ ملے گا. انٹرویو ہوتے ہیں، سرکاری انٹرویو ہوتے ہیں، سلیکشن کے انٹرویو ہوتے ہیں. صاحب جتنا بھی پڑھا لکھا اتنی ڈگریاں لے کے گیا ہے، سب میں ٹاپ کیا ہے، مگر انٹرویو میں نہیں آیا تو وہ سب اس کی پڑھائی اس محکمے کے لیے بیکار ہے نہیں ہے. سب روز مرہ کی باتیں ہیں. تو عزیزان گرامی، آپ کہتے ہیں وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، وہ جیسے بھی تھے، ہمیں تو معلوم وہ کیسے تھے، لیکن آپ کے مطابق وہ جیسے بھی تھے. لیکن جب ولایت اہل بیت کا انٹرویو ہوا تو 0/0 انہیں ملا. جب حق کے اہل بیت کی بات آئی تو وہ فیل ہو گئے. تو وہ آپ کے لیے اچھے ہیں، ہمارے لیے بیکار ہیں. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. بھئی مل جل کے اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اچھا یہ ایک طریقے سے اور اسے سمجھیں. آپ حضرات جانتے ہوں گے، نہ سمجھ میں آئے کل جب مدرسہ کھلے اور آپ کے اساتذہ آئے تو آپ اپنے استاد سے پوچھئے گا. ماشاءاللہ بڑے اچھے یہاں استاد ہیں، پڑھے لکھے استاد ہیں، قوم سے فارغ استاد ہیں. ایک انسان سن بلوغ سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، پابند خمس و زکوٰۃ بھی ہے، مستطیع ہوا تو اس نے حج بھی کیا، پورے محلے کا جو ہے ہر دل عزیز ہے، ہر آدمی اس کی تعریف کر رہا ہے. لیکن مرنے سے چند مہینے قبل اس نے کچھ ایسا کیا اور ایسا کر دیا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. مرنے سے پہلے اس نے کچھ ایسا کر دیا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو اسلام سے خارج ہو گیا اس نے جو پہلے کیا ہے کیا اس کے کام آئے گا؟ نہیں آئے گا نا، نہیں آئے گا اس کے کام. اس نے سب کیا، ساری خوبیاں تھیں، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کچھ ایسا کیا کہ اب وہ مسلمان ہی نہیں رہا. تو اب اس کے کیے پر پانی پھر گیا. آئے ہائے، بڑے اچھے تھے، بڑے نمازی تھے، بڑے روزے دار تھے، جہاد میں جاتے تھے، ٹھیک ہے جاتے تھے، بھاگ آتے تھے، مگر جاتے تھے، ساری نیکیاں تھیں. لیکن مرنے سے پہلے اگر وہ کافر ہو جائیں آئے ہائے تو پھر وہ سب بیکار ہے. آپ کہیں گے صاحب مرنے سے پہلے کافر؟ دیکھیں کافر تو رسول کی حیاتی میں ہو گئے تھے. کل میں نے نوی ممبئی میں ایک مجلس پڑھی تھی، اس میں ایک جملہ عرض کیا تھا، وہ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، ایک صلوات بھی تھی. اس سے بہتر مل جل کے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. معاملہ یہ ہے کہ مرتے دم پر دیکھیے ہمارے کیا یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں محلے کے، یہ گواہی دیں گے کہ ہمارے بزرگ جو ہم لوگوں کو دعائیں دیتے تھے ان میں ایک یہ بھی دعا تھی، انجام بخیر ہو، اختتام خیریت پر ہو. اور میں یہ کہتا ہوں یہ نہ خوش ہوئیے کہ آج مجلس پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا یہ کیجئے کہ ہمیشہ اسی طرح سے اہل بیت کی محبت باقی رہے، آمین، باقی رہے، اس میں اور اضافہ ہوتا رہے. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام معصوم کربلا، وہ تو نبی کی زندگی میں کافر ہو چکے تھے. آپ کہیں گے کب؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بہت غور سے سنیے گا. یہ کب کافر ہوئے؟
دیکھیے قول کی اہمیت شخصیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. بچے نے مثلا کچھ کہا، کسی بچے نے کچھ کہا تو آپ اس پہ توجہ تو دیجیے گا، مگر اسی کے ساتھ آپ یہ سوچئے گا کہ بچہ ہے، ذرا سا دیکھ لو، تحقیق کر لو. آئیے سر تقی صاحب تشریف نہیں آئے گا، ایک صلوات اور بھیجے تو آگے ان بچوں کو بھی آگے کر دو، یہ جو پیچھے بیٹھے آؤ آگے آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. ایک اور بلند تر صلوات، آگے تم بھی آؤ. آگے آنے والوں پر ایڈوانس لعنت. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر محمد کربلا، وہ تو رسول کی زندگی میں کیا ہوا تھا؟ کافر ہو چکے تھے. تو قول کی اہمیت شخصیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. ہمارے آپ کے قول میں ضروری نہیں ہے کہ اتنی صداقت ہو جتنی رسول اور آل رسول کے قول میں ہے. ہمارے کہنے سے یہ دیوار سونے کی نہیں ہوگی، لیکن اگر رسول کی بیٹی کہہ دے گی، کہے میں چاہوں، تو وہ سونے کی ہو جائے گی. میرا بیٹا ضد کرے کہ مجھے کپڑے پہننا ہے نئے، میں کہہ دوں ٹھیک ہے وہ درزی کیا جائے، تو جنت تو جانے دیجئے، دنیا کا بھی کوئی درزی نہیں آئے گا لے کے. اگر میں اس کی ضد پر خود بھی کپڑا لے کے کسی درزی کے عید کے موقع پہ جاؤں کہ کل عید ہے آج یہ کپڑا سی دو، تو وہ جواب دے گا مولانا مہینہ بھر پہلے سے لوگوں کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ابھی وہ نہیں سلے ہیں، آج رات بھر ہمیں یہ کام کرنا ہے ورنہ کل لوگ کیا کہیں گے. توجہ رکھیے گا. تو ہمارے کہنے سے تو نہیں آئیں گے، لیکن ادھر آ جائیے، اندر آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ، آ جائیے اندر. لیکن صدیقہ اگر یہ کہہ دے کہ درزی کیا گئے کپڑے، تو رضوان جنت خیاط بن کر آتا ہے، اور اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں کپڑے لایا ہوں مگر رضوان جنت ہوں. وہ کہے گا کہ ہم حسنین کے خیاط ہیں، حسنین کے درزی ہیں. جو جملے ان کی زبان سے نکلے ہیں وہی جملے جو ہے وہ دہرائے گا. اور ظاہر ہے کہ رسول خدا وہ ان کے باپ ہیں، تو جو وہ کہیں گے وہ ٹلے گا نہیں. یہ سب میں جو عرض کر رہا ہوں کہے کے لیے کہ رسول کی زندگی میں وہ کافر ہو چکے تھے، جنہیں صدیقہ نے سلام کا جواب نہ دے کر ان کے کفر کا اعلان کر دیا. یہ رسول کی زندگی میں کافر ہو چکے تھے. آپ کہیں گے صاحب کیا ثبوت ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے واقعے میں ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، وہ خواب ابراہیم نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور انہیں بیٹے سے کہا، بیٹا بھی نبی تھا، وہ راضی ہو گیا، بابا ٹھیک ہے آپ خواب پر کیا کیجئے، عمل کیجئے، خواب پر آپ عمل کیجئے، ٹھیک ہے میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. مگر ماں کو انہیں نے اطلاع نہیں دی، حضرت اسماعیل کی ماں کو اطلاع نہیں ہوئی. لیکن اب ذبح کرنے کے لیے لیے جا رہے تھے تو چھری کی ضرورت بھی ہے، اور اکیلے ہیں تو رسی بھی ساتھ میں لے لی. حضرت حاجرہ نے یہ پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں بچے کو لے کے؟ یہ واقعہ جو عرض کر رہا ہوں اسے سن رہے ہیں آپ؟ کہاں آپ جا رہے ہیں چھری لے کے؟ انہوں نے کہا میں اپنے دوست کے یہاں جا رہا ہوں. کہا دوست کے یہاں جا رہے ہیں تو دوست کے یہاں یہ چھری اور رسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا
ہو سکتا ہے کہ مجھے دمبا ذبح کرنا پڑ جائے. یقین کے ساتھ نہیں کہا، گمان تھا، ہو سکتا ہے کہ مجھے دمبا ذبح کرنا پڑ جائے. تو علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ نبی نے گمان کیا تھا ابراہیم نے، تو اللہ نے اس گمان کو یقین میں بدل کر فدیہ دمبے کی شکل میں بھیج دیا. تو اگر نبی گمان کرے تو وہ حقیقت ہو جاتی ہے. یہ خلیل ہیں، وہ حبیب ہیں، وہ ان کی نسل میں سے تو ضرور ہے مگر ان سے بھی افضل ہیں. ہمارے نبی ان سے افضل ہیں. جب نبی نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی اور کوئی پیچھے پیچھے چلا تو نبی نے اپنی رفتار کو بڑھایا یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی کافر تو نہیں آ رہا ہے. تو نہیں آ رہا، بلکہ اس گمان کو یقین میں بدل دیا. اتنی تیز سے کہ پائے مبارک کا انگوٹھا ایک پتھر سے ٹکرا کے زخمی ہو گیا. ارے اب میں کیا کہوں، وہاں گمان تھا، یہاں یقین کی منزل ہے. آنے والے نے کہا میں ہوں، میں تو کہا آ جاؤ تم پر سوار ہو جاؤں. اسی کو لوگ فضیلت میں بیان کرتے ہیں. یہ فلاں کی فضیلت یہ ہے کہ نبی ان کے کاندھوں پر سوار ہوئے. ہمیں تو یہ فضیلت خالی انہیں تھوڑی ملی ہے، اونٹوں کو بھی ملی ہے، گھوڑوں کو بھی ملی ہے، گدھوں کو بھی ملی ہے. آپ دیکھیے انبیاء کے سیرت میں ملے گا گدھوں پر سوار ہوئے، اور ہمارے نبی بھی مختلف سواریوں پہ سوار ہوئے. تو نبی کا گمان تھا کہ کوئی کافر آ رہا ہے. اب دیکھیے نام آپ خود تلاش کیجئے، نام میں نہیں بتاؤں گا، اور آپ سب جانتے ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ بھی مجلس جا رہی ہے. تو اگر کوئی کبھی سوچے وہ کون ہے تو وہ ڈھونڈے کتابوں میں اور اپنے علماء سے پوچھے. مگر جب علماء سے پوچھے تو ہاتھ میں ان کے قرآن دے دے کہ اللہ کی کتاب کو گواہ کر کے بتائیے کون ہے. وہ کون ہے کہ جس پر کفر کا گمان نہیں بلکہ یقین نبی نے کیا تھا. تو اگر خلیل گمان کرے تو یقین ہوگا، تو اگر حبیب گمان کرے تو مرنے سے پہلے کافر ضرور ہوگا. اچھا اب ایک چیز اور عرض کروں، توجہ کیجئے گا. جب جنگ احد میں سب بھاگ گئے اور مولا علی نہیں بھاگے، تو مولا علی سے نبی نے کہا یا علی جب سب بھاگ گئے تھے تو آپ بھی چلے جاتے، آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت نے اس کا مولا علی نے جواب یہ دیا کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ آئے 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 میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیا ایمان کے بعد میں کفر اختیار کر لیتا؟ یعنی حضرت علی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی کو اکیلا چھوڑ کر جو بھاگا ہے وہ کافر ہو گیا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا محمد. وہ کافر ہو گئے ہیں. اچھا چلیے ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس خمسے کی کل کی تیسری مجلس خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کو کل کئی مجلسیں پڑھنا ہیں. تو وہ تو مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ مجلس کل آپ 7 بجے مجھے بٹھا دیجئے، مگر میں نے کہا نہیں آپ آئیے گا، آپ کو جلدی سے مجلس
شروع ہو جائے گی، تاکہ اور مجلسوں میں جو شہر میں انہیں پڑھنا ہے اس میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو آپ سبھی مومنین سے گزارش ہے، امکان ہے کہ کل مجلس جو ہے 7:30 سے پہلے خطابت شروع ہو جائے، تو آپ لوگ آمادہ رہیے گا اور تشریف لائیے گا۔ ویسے ہماری گزارش ان سے یہی تھی کہ آپ 7:30 بجے پڑھیے گا، لیکن کئی مجلسیں انہیں پڑھنا ہے، تو کل بھی آئیے گا۔ پرسوں عالی جناب مولانا سید زاہد احمد صاحب برادر بزرگ جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے، اور آخری مجلس کو حجت الاسلام عالی جناب مولانا رضا عباس صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تو سبھی مجلسوں میں آپ حضرات تشریف رکھیے گا اور آئیے گا، اور جو محلے میں مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وقت کا ایسا وہ ہو جانا چاہیے کہ مومنین سب جگہ مجلسوں میں شریک ہوا کریں، اور ظاہر ہے کہ جو بھی مجلس کر رہا ہے وہ محبت اہل بیتی میں کر رہا ہے، تو کوئی ہم میں سے نہیں چاہے گا کہ صاحب ایک محب اہل بیت ایک ہی جگہ آئے۔ ہم بھی یہ چاہیں گے کہ بھئی دوسری جگہ بھی اگر آپ شرکت کرنا چاہیں وہاں بھی کر سکیں۔ تو خدا سلامت رکھے آپ کو۔ تو یہ سب سمجھیے، شہزادی نے تو دربار میں سلام کا جواب نہ دے کر ان کے مسلمان نہ ہونے کا اعلان کر دیا کہ جنہیں تم مسلمان سمجھتے ہو، خلیفۃ المسلمین سمجھتے ہو، ہم انہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ دیکھیں میں برابر اپنی تقریروں میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ میری بات پر بھروسہ نہ کیجئے، مطلب یہ خطاب میرا غیر شیعہ مسلمانوں سے ہے، آپ اپنے علماء سے پوچھئے، آپ اپنی کتابوں میں پڑھیے۔ اب تو کتابیں پورے کتب خانے موبائل کے اندر ہیں، الٹی سیدھی ویڈیو اور الٹے سیدھی جھوٹے سچے واقعات سننے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے کتابوں کو ڈھونڈیے، پڑھیے، ان سب چیزوں کو پڑھیے گا تو ایمان مضبوط ہوگا۔ تو شہزادی کے مقابل جو بھی آئے گا، کیونکہ شہزادی آئے تطہیر کی مصداق ہے، وہ جس گریڈ کا بھی ہو وہ بیکار ہو جائے گا اگر فاطمہ زہرا کے مقابل آیا۔ اب بی بی زہرا کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ آج میرا یہ ایک سوالی جملہ ہے کہ میں حوض علمیہ جامع تبلیغ مولانا مرزا محمد عالم صاحب علی اللہ مقامہ کے مدرسے واقع مصاحب گنج لکھنؤ ہندوستان سے تمام مسلمانوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ 18 سال کی عمر میں شہزادی لکڑی کا سہارا لے کر کیوں چل رہی تھی؟ 18 سال کی عمر ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں لکڑی کا سہارا لے کے چلا جائے۔ کیا ہوا تھا کہ بی بی زہرا نے یہ کہا کہ اگر یہ مصیبتیں بابا دنوں پہ پڑ جاتی تو رات ہو جاتی؟ کیا ہوا کہ بی بی زہرا نے ارشاد فرمایا کہ ابو الحسن فلاں 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 کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا؟ کیا وجہ تھی کہ جناب سیدہ اپنے بابا کی وفات کے بعد دربار خلافت میں اپنے حق کو مانگنے گئی ہیں؟ رسول کی بیٹی دربار میں گئی اور مسلمانوں نے یہ بھی نہ کہا کہ فاطمہ بیٹھ جائیے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب سرکار فخر علماء کہ وفات کو تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس 40 سال ان کے انتقال کے ہونے کے باوجود بھی آج مجھے ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت میرے والد کی وجہ سے کرتے ہیں، مجھے عزت میرے والد کی وجہ سے دیتے ہیں۔ یہاں تو
رسول کے انتقال کو 40 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ جس دروازے پر رسول سلام کرنے آتے تھے اس دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ بس عزاداروں، مجلس تمام ہو رہی ہے، رونے میں کوئی بخل نہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہ اس بی بی کی مجلس ہے کہ جو ٹوٹی پسلیاں ہونے کے باوجود بھی پورے سال حسین پر رونے والوں کے پاس آتی ہے اور اشک عزا لے کے جاتی ہے۔ اے شیعوں، اے محبان اہل بیت، تم تو نہ جانے کب کے مٹ گئے ہوتے، ختم ہو چکے ہوتے۔ یہ تو دعائے فاطمہ زہرا کا اثر ہے کہ لوگ مارتے مارتے تھکے جا رہے ہیں مگر محبان اہل بیت دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ ابھی پارا چنار میں پڑوسی ملک ہمارا پاکستان 100-150 مومنین کو قتل کر دیا گیا، تو کیا شیعت ختم ہو جائے گی؟ شیعت ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی دعائیں ہیں ہمارے لیے۔ تو اس بی بی پر رونے کے لیے تکلف نہ کیجیے گا۔ یہ بورڈنگ ہے، مدرسہ ہاسٹل ہے، اس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ اپنے ماں باپ سے دور ہیں۔ ایسے بچے بھی ہیں کہ جن کے ماں باپ دونوں مر چکے ہوں گے، ایسے بھی ہیں جو یتیم ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کی ماں مر چکی ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ الحمدللہ ان کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس میں سے بہت سے طالب علم ایسے ہیں جنہیں 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، لیکن جب مدرسے میں چھٹی ہوتی ہے اور آپ اپنے گھر جاتے ہیں، سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ اور جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو حسرت بھری نگاہوں سے سب سے زیادہ کون دیکھتا ہے؟ اور خدا نہ کرے اگر آپ کو یہاں یہ اطلاع ملے کہ ماں کی طبیعت خراب ہے، ماں بیمار ہے، کچھ زیادہ بیمار ہے، تو پھر آپ بے چین ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے ہمیں چھٹی دیجئے، ہم اپنی ماں کی تیمارداری کرنے کے لیے جائیں گے۔ اولاد سے ماں کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ عزاداروں، مدینے میں بھی ایک ماں ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ماں بھی ایسی جو اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے، اور ان بچوں میں ایک بیٹا ایسا ہے کہ جسے اکثر سینے سے لگا کر اپنے ہاتھ سے خود پانی پلا رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ مدینے کی وہ ماں ہے فاطمہ، اور وہ بیٹا ہے حسین کہ جسے لقمے بنا کے کھلا رہی ہیں۔ صدیقہ پر جب جلتا دروازہ گرایا گیا تھا اور اس کے بعد صدیقہ نے جلتے دروازے کے پیچھے سے مولا علی کا لباس پکڑ لیا تھا، جب لوگ کھینچتے ہوئے لیے جا رہے تھے تو ظالم نے تلوار کی نہام بی بی کے دستے متحر پر ماری تھی، ہاتھ مجروح ہو گیا تھا، اس ہاتھ سے وقت شہادت تک تسبیح نہیں کر پائی، لیکن اس عالم میں بھی ایک کرتا سی رہی ہے۔ جب فضا پوچھتی ہے کس کا کرتا ہے، کہا میرے حسین کا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ مصائب ہو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، اللہ ان آنکھوں کو روز محشر رونے سے بچائے گا جو آنکھیں غم امام حسین میں، غم اہل بیت میں دنیا میں روتی ہیں۔ اللہ بی بی زہرا کے طفیل میں آپ کی حفاظت کرے، آپ کی اولادوں کی حفاظت کرے، آپ کے گھر والوں کی حفاظت کرے۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ ملے، مگر جب صحت کی دعا کرنا تو اس بی بی کے لیے بھی سوچ لینا کہ جسے جب غسل دیا جا رہا تھا تو علی یہ کہہ کے جی گئے اللہ اکبر۔
ارے فاطمہ کی ٹوٹی پسلیاں، ہائے فاطمہ کی ٹوٹی پسلیاں، ہائے فاطمہ کی ٹوٹی پسلیاں۔ اکثر علی ان پسلیوں کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ عزاداروں، پسلی کا ٹوٹ جانا بہت اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی کی پسلی ٹوٹ جائے، جو کو ہڈی ٹوٹتی ہے جسم کی کوئی بھی تو انسان کو بڑی اذیت ہوتی ہے، لیکن پسلی کے لیے ملتا ہے کہ جب پسلی ٹوٹتی ہے تو کیونکہ سانس لینے میں پسلی ہلتی رہتی ہے تو اذیت ہوتی رہتی ہے۔ لشکر یزیدی میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جس نے سب دیکھا مگر اس کا دل نرم نہیں پڑا، لیکن جب حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے تو وہ مختار سے کہتا ہے مختار جب پسلیاں ٹوٹ رہی تھیں تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ تو پسلی کا ٹوٹنا آسان نہیں ہے۔ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی، اور جب علی نے حضرت صدیقہ کو دفنایا ہے تو دفنانے کے وقت کوئی قبر میں اترتا ہے نا، فاطمہ کے لیے کون قبر میں اترے گا؟ جو جنازے کو لے۔ علی نے جب جنازے کو اٹھایا تو قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور آواز آئی میری امانت کو مجھے دے دو۔ علی نے عجیب بات کہی، یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، جب امانت مجھے ملی تھی تو پسلیاں ثابوت تھیں، ارے اب پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ بس ختم ہو گئی مجلس۔ پروردگار بی بی زہرا کے صدقے میں ہماری ماؤں کو صحت و سلامتی دے اور ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر باقی رکھے۔ علی دفنائے آئے۔ اچھا حسن و حسین ساتھ میں گئے تھے مگر 2 بیٹیاں باہر نہیں نکلی تھیں، زینب و ام کلثوم۔ جب علی دفنا کے آئے تو بیٹیوں نے حضرت بھری نظروں سے باپ کا چہرہ دیکھا اور حسین سے پوچھا، بھائیوں سے سوال کیا کہ اماں کو دفنایا ہے، لیجئے رات آ گئی، علی ہیں گھر میں، فاطمہ نہیں ہے۔ بی بی زینب کے دل پر بس ختم ہو گئی۔ شہزادی فاطمہ زہرا کی شہادت کا اثر اتنا ہوا تھا کہ حضرت زینب نے کلام کرنا چھوڑ دیا تھا، بات ہی نہیں کرتی تھی کسی۔ میرے مولا علی کو بڑی فکر تھی اس کی کہ زینب کلام کیوں نہیں کر رہی ہے۔ جب گھر سے باہر جاتے تھے آتے تھے تو حضرت فضہ سے پوچھتے تھے زینب کچھ بولی؟ حضرت فضہ سر جھکا کے کہتی نہیں یا علی۔ لیکن ایک دن جب مولا علی آئے ہیں تو فضہ مسکرا رہی ہیں۔ علی نے پوچھا کیا میری بیٹی بول دی؟ کہاں آج کلام کیا جناب زینب نے۔ کہا کیا کہا؟ کہا فضہ جب میرا بابا آئے تو میرے بابا سے کہہ دینا آج ماں بہت یاد آ رہی ہے، آج ماں بہت یاد آ رہی ہے، مجھے ماں کی قبر پر لے چلیے۔ علی نے بیٹی کو سینے سے لگایا، سر پر ہاتھ پھیرا، بس مجلس ختم ہو گئی۔ اے زینب باپ تجھے ماں کے قبر پر لے چلے گا مگر اتنا صبر کر لو کہ رات آ جائے۔ اے بیٹی علی کو اچھا نہیں لگے گا کہ کسی نامحرم کی نظر تم پر پڑ جائے۔ میں کہوں گا یا علی ارے یہ مدینہ ہے،
ذرا کوفے میں آئیے، ہاتھ بسے گردن ہے، ظالم آواز دے رہا ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہے، زینب پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، پکار رہی ہیں عباس، اے عباس، مدینہ اجڑا ہے، فاطمہ شہید ہو گئی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ اس مجلس کے فضائل اور مصائب کو قبول فرما، اور ان مجالس میں جن کا تعاون رہتا ہے پروردگار ان کی روزیوں میں برکت عنایت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے اولادوں کو صراط مستقیم پر باقی فرما۔ پروردگارہ ان الایامین کہنے والوں کے بھی دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے بڑے چھوٹے گناہ صدیقہ طاہرہ کے صدقے میں معاف فرما۔ بانی مدرسہ سرکار فخر العلماء عالی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب علی اللہ مقامہ کی قبر پر بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے میں پروردگار کثیر نزول رحمت فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جنت البقیع و جنت المالا پہ جلد جلد روز تعمیر ہو جائیں۔ پروردگارہ پاکستان، عراق، سیریا، لبنان میں جو مومنین مومنات محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس خون ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو امام ولی عصر کا سچا اچھا پکا سپاہی وفادار قرار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اول و آخر محمد و آل محمد پر درود بھیج کر محمد و آل محمد کے وسیلے سے ڈاکٹر محمد حسین صاحب کے والدین مرحومین اور ان کے اہل خاندان میں جو مومنین مومنات مر چکے ہیں ان کی روح کو، اور جملہ ارواح مومنین مومنات کی ارواح طیبہ کو، بانی مدرسہ کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ حضرات پھر سے اعلان سماعت فرمائیں، کل مجلس جو ہے 2 مجلسیں ہو چکی ہیں، وقت پہ یہاں مجلس جو ہے مطلب خطیب 7:30 بجے بیٹھ جاتا ہے ممبر پر اور پیشخانی اس سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ کل مولانا میثم زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے مجلس کو۔ میثم زیدی صاحب قبلہ آپ حضرات کی گزارش ہے کہ اگر ممکن ہو سکے آپ کے ساتھ کے لیے تو آپ 7 بجے تشریف لے آئیے گا، کیونکہ انہیں اور بھی مجلسیں پڑھنا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ میں ذرا جلدی اگر پڑھ دوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب آپ کے سامنے انجمن تبلیغ اعظام جو حوض علمیہ جامع تبلیغ کے طالب علموں کی انجمن ہے وہ نوحہ خوانی و سینہ زنی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات بھی شریک نوحہ خوانی ہو۔ ماتم حسین واہ ویلا صد واہ ویلا واہ ویلا صد واہ ویلا واہ ویلا صد واہ ویلا جناب سیدہ 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 واہ ویلا صد واہ ویلا سالموں نے کی جفا واہ ویلا صد واہ ویلا سالموں نے کی جفا واہ ویلا صد واہ ویلا جناب سیدہ واہ ویلا صد واہ ویلا
یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، اس در کو جلانے والے اور اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، ہے تیری جگہ اس منبر پر، ہے تیری جگہ اس منبر پر، آ جانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا، بابا کے پاک جنازے پر، بابا کے پاک جنازے پر نہ آنے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی پہلو بھی شکستہ ہے، بالوں میں سفیدی چھائی ہے، زہرا کو تیری اس حالت میں، زہرا کو تیری اس حالت میں پہنچانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میرے محسن پر گریا حق تھا میرا جو چھین لیا، یا علی مجھے مرتے مرتے بھی، یا علی مجھے مرتے مرتے
भी तड़पाने वाले ना आए। या अली मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना आए। या अली मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना आए। या अली ज़ैनब की आँखों में मुझे खौफ दिखाई देता है। गर्दन में तेरी है तंगे रसन, गर्दन में तेरी है तंगे रसन, पहनाने वाले ना आए। या अली मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना आए। या अली मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना आए। या अली मेरी मैयत को छुप कर तारीकी में दफना देना, रोने के लिए मुझ पर मुझको, रोने के लिए मुझ पर मुझको रुलवाने वाले ना आए। या अली मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना आए। या अली मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना आए। सलमान मैं बीबी का नौहा मीसम के लिए कैसे लिखूं, जब तक जन्नत में ले जाकर, जब तक जन्नत में ले जाकर लिखवाने